تھوڑا سا بلند آواز میں درود شریف پڑھ لیجیے. اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت ہی قابل سب احترام بزرگوں، دوستوں اور نوجوان ساتھیوں، اس وقت کوئی بیان کی مجلس نہیں ہے. ایک اہم اعلان اور ایک اہم دعوت کو لے کر ہمارا پورا قافلہ ضلع بھر کا دورہ کر رہا ہے. الحمدللہ اہل سنت والجماعت اور سنی جامع مسجد اور جلگام ضلع کے ذمہ دار سید ایاز علی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. صابر مصطفیٰ بادی صاحب ہے. جماعت اسلامی کے ذمہ دار سہیل امیر صاحب ہے. کریم سالار صاحب ہے. میں ہوں. یہ پوری کمیٹی ہے، آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کوآرڈینیشن کمیٹی. مختصر میں آپ کو صرف یہ بتا دوں 2-3 منٹ کے اندر کہ وقف کے بارے میں آپ کو ہم کو سب کو معلوم ہو چکا ہے. حکومت ایک کالا قانون، ایک ناپاک قانون بنا کر قانون کے ذریعے سے یہ ناپاک حکومت ہماری اوقاف کی زمینوں پر قبضہ کرنا چاہتی ہے. عیدگاہ، قبرستان، اسکول، مسجدیں اور ہمارے پرکھوں نے، ہمارے پروجوں نے، ہمارے بزرگوں نے جو ہمارے اپنے وکاس کے لیے جو چیزیں چھوڑی تھی، یہ حکومت ان پر ناجائز قبضہ کرنا چاہتی ہے. یہ بڑا ظلم ہے. اور ابھی محرم کا مہینہ ہے نا، محرم کے مہینے میں آپ کو معلوم ہے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو جنگ تھی، اس کا پورا خلاصہ اگر آپ پڑھیں گے تو اس پوری جنگ کا خلاصہ صرف یہی تھا، ظلم اور ظالم کے خلاف لڑنا، اور کوئی مقصد نہیں تھا. حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آفر دیا گیا. ان آفروں میں ایک آفر یہ بھی تھا کہ آپ اپنے بچوں کو، اپنی پوری فیملی کو، اپنے 72 ساتھیوں کو لے کر یہاں سے مدینہ چلے جائیں. لیکن حضرت امام حسین نے کہا کہ اگر آج میں کمپرومائز کر لوں، آج میں مان لوں اور یہاں سے اپنے آپ کو اور اپنی فیملی کو اور اپنے ساتھیوں کو بچا کر نکل جاؤں، تو قیامت تک کمپرومائز کا رواج پڑ جائے گا. ظلم کو برداشت کرنے کا رواج پڑ جائے گا. ظالموں کے سمرتھن کا رواج پڑ جائے گا. ابھی پہلی تاریخ کو میرا برہانپور میں 1.5 گھنٹہ اسی عنوان پر بیان ہوا. اس کا عنوان تھا شہادت کا پیغام امت کے نام. تو میں نے اس میں قصے کہانی نہیں، اسی پوائنٹ پر سمجھایا کہ حضرت حسین کا اصل پیغام یہ تھا کہ ظلم کے خلاف کھڑے ہونا، ظالم کے خلاف کھڑے ہونا، ظلم اور ظالم کے ساتھ کسی بھی حال دین کی خاطر، اللہ کی خاطر کمپرومائز مت کرنا، یہی پیغام تھا. اگر آج امت حضرت حسین کی شہادت کے اصل سندیش اور اصل پیغام کو سمجھ لینا تو ایٹومیٹک سارے مسئلے ارے بولو 2-2.5 سال سے بمباری ہو رہی ہے غزہ اور فلسطین کا. کیوں ہے؟ دنیا کے سب سے بڑے سپر پاور آتنکوادی، ان کو پہلے لگ رہا تھا، انہوں نے پہلے بیان دیا تھا جنگ شروع ہونے سے پہلے 1 گھنٹے میں ختم کر دیں گے. 2 سال ہو گئے. آفر ان کو بھی بہت پیارا ہے، یہاں سے اچھی جگہ لے لو، صرف فلسطین کا مقدس مسجد اقصی چھوڑو. فلسطین کی کوئی ماں، کوئی خاندان ایسا باقی نہیں ہوگا کہ جس پر کوئی شہید نہ ہوا ہو، مگر چھوڑ گیا. اسرائیل پریشان ہے کہ ان کے دل میں ڈر کیسا ڈالنا، موت کا ڈر، ظلم کے خلاف لڑنا آ گیا نا، ڈٹنا آ گیا نا، تو سارے مسئلے آٹومیٹک. حکومت بھی کیا کہتی ہے معلوم کیا؟ صرف ظلم کے خلاف ان کو جلاؤں گا،
بس اعلان سن لو، وقت کا جو کالا قانون حکومت نے لایا ہے اس کے خلاف ہم پورے ہندوستان میں آل انڈیا مسلم پرسنل بورڈ کے بینر تلے آواز اٹھا رہے ہیں، پرامن طریقے سے شانت تپور انداز میں. یہ آندولن کے جتنے انداز ہیں ہم اختیار کر رہے ہیں. ایک بڑا پروگرام ہمارا ہو چکا، اس کے باوجود بھی 5 تاریخ کو دوسرا پروگرام ہم لے رہے ہیں، کیونکہ آل انڈیا مسلم پرسنل بورڈ کے ایک بڑے ذمہ دار سیکریٹری حضرت مولانا عمر محفوظ رحمانی صاحب نے 5 تاریخ دے دیا اور پورا دن پروگرام لے رہے ہیں. ہم لوگ صبح لے رہے ہیں ٹیچرز اسٹوڈنٹس کا، تاکہ یہ نئی نسل کو بھی پتہ چلے کہ جھگڑا کیا ہے. دوپہر میں عورتوں کو سمجھا دیں تاکہ عورتوں کو بھی پتہ چلے، اور پھر شام میں عیدگاہ میدان میں مغرب کی نماز کے فوراً بعد 2 گھنٹے کا پروگرام ہوگا. اچھا یہ کیوں کر رہے ہیں؟ تو ابھی ہم سب گھوم رہے ہیں. کیوں گھوم رہے ہیں؟ مقصد یہ کہ آپ کے اور میرے لاڈلے نبی نے ہم کو یہ کہا ہے کہ ظلم کے خلاف اٹھنا. آپ کے اور ہمارے نبی نے ہم کو یہ کہا ہے کہ تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے اور کل قیامت کے دن اس سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا. اب اگر 5 تاریخ کو ہم صرف پروگرام میں بھی نہ آئے، یعنی انگلی کٹا کر شہیدوں میں بھی نہ شامل ہو، تو ہم سے بڑا غلط نصیب ہے. اچھا یہ اپنی پراپرٹی کو بچانے کی لڑائی نہیں ہے، اللہ کی پراپرٹی کو بچانے کی لڑائی ہے. حالانکہ ہم کو ہماری کیا صلاحیت ہے اللہ کی پراپرٹی کو بچائے، لیکن اصولی اعتبار سے ظلم کے خلاف آپ لڑ سکتے ہو. لڑنے کا آپ کو آدیش سندیش اللہ اور اللہ کے رسول نے دیا ہے. تو یہ ناپاک قانون کے ذریعے سے اوقاف کی زمینوں پر قبضہ کرنے کا جو ناپاک قانون انہوں نے بنایا ہے، ہم کو ان کو ناکام کرنا ہے. پہلے آپ کو کیا لگتا ہے باتیں کیسے ہوتی بتی گل کیا بتی گل اب آگے بات ہے نہیں. تم کو معلوم ہے حکومت کی بتی گل ہو گئے 15 منٹ کا جب ریکارڈ آیا نا سامنے، ہندوستان میں اندھیرا ہو گیا تھا. اور خوشی کی بات یہ ہے کہ سیکولر ہندو بھائیوں نے بھی ہمارے ساتھ دیا. ہل گئے تھے حکومت، کالے پٹیا سے کیا ہوگا تم کو نہیں معلوم، ریکارڈ جاتا. ابھی ہم ساکلی کے 12 بجے پہنچے، ساکلی سے نکلتی میں نے ویڈیو ڈال دیا سارے گروپوں پر. تو گروپ پر ویڈیو ڈالتے سے 15 منٹ میں فون آ گیا اوپر کا سی آئی ڈی کا، بابا کیا چل رہا ہو؟ مطلب یہ چل رہا ہو، یہ ہم بیٹھے نا حکومت ہلتی ہے. ان کو چھوٹے چھوٹے کام مت سمجھو، اوپر پیغام جاتا ہے 5 تاریخ کو. ابھی دیکھو جولائی کا مہینہ ہے، برسات ہو رہی کہ نہیں ہو رہی، پھر بھی ہم تو نام رکھے. اب کچھ لوگ برسات میں رکھے نہیں سمجھ رہا تو کیا پورا ٹھنڈا ہو جائے گا؟ اپنوں کو ماحول کو گرم رکھنا ہے. 7 جولائی تک کے اپنوں کو اپنے بڑوں نے آدیش دیا ہے کہ 7 جولائی تک کے ان کو ٹم ٹام ٹم ٹام چل رہا. اب ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں سے بیٹھ کر مت پوچھنا، ہمارے وقت تو صبح سے بارش چالو ہے، ادھر بھی ہے نہیں آنا ہے. آندھی ہو، ہم نے اعلان کیا کبھی آندھی ہو طوفان ہو کچھ بھی ہو. اچھا ہم نے ایک اعلان پہلے بھی کیے تھے، پہلے بھی جلسہ ہوا لیکن بارش نہیں تھی. ہم نے جب بھی اعلان کر دے کہ چھتریاں بھی نہیں لانا ہے جب اور بیٹھنا ہے. طوفانی بارش آئے گی بیٹھے رہیں گے. کیوں معلوم سی آئی ڈی اوپر کیا رپورٹ دیتی، ارے باپ رے بارش تھی پھر بھی مسلمان ماننے کو تیار بھیگنا ہے. ایسا کتنا بھیگتے ہم نہیں رہے اور ٹھیک پر کچھ چھتریا بھی نہیں بھیگتے رہنا ہے. تو اوپر فوٹو جاتا، اوپر ویڈیو جاتی کہ مسلمان یہ تمہارے قانون قانون کے خلاف بہت غصے میں ہے. برسات بھی آ رہی تو آ گئے نہیں، یہ اوپر ریکارڈ جاتا ہے نا. اور میں سب میں شکریہ ادا کرتا ہوں ان کا چناؤ والوں کا. سب سے زیادہ گاڑیاں اگر آئے تھے بتا سکتے تھے، ابھی بھی آئیں گے تو انشاءاللہ. ہاں اللہ کے گھر میں بیٹھ کر ہم یہ کیا چاہتے ہیں، ہم کو کیا
ہماری کوشش کیا ہے؟ منڈیا زیادہ نہیں کیا دے، کیونکہ یہ جو حکومت ہے نا، حکومت کا پرابلم کیا ہے کہ منڈیا گنتی ہے. کیا گنتی ہے؟ منڈیا میں بھیجے اس سے ان کو لے کر نہیں، منڈیا میں بھیجے کہ نہیں، اس سے ان کو اتنے منڈیا تھے. سمجھ گیا؟ تو یہ دوسرا بھی اپنے پروگرام رکھے، دونوں ہاتھ اٹھا کر بتاؤ کہ انشاءاللہ ہم آئیں گے بھی اور لائیں گے بھی انشاءاللہ. بس یہ دعوت دینے آئے، بیان مقصد نہیں. تم نے کھانا کھایا کہ نہیں کھایا؟ ہم نے ابھی تک کے کھایا نہیں. پھر 11 بجے میں پہنچوں گا جلنا اور 11:30 بجے پھر نکل جاؤں گا. کل میرا پروگرام حج ہاؤس ممبئی میں ہے. حج ہاؤس ممبئی میں ہے. یعنی یہ کیوں بول رہا آپ کو کہ ہم لگے ہوئے ہیں. کیوں لگے ہوئے ہیں؟ سن اللہ، جو جتنے بڑے پد پہ رہتا نا، جو جتنا بڑا ذمہ دار رہتا نا، اس کو اتنا کام بھی کرنا پڑتا. اور قسم اللہ کی اگر ہم نے یہ کام نہیں کرے تو کل ہم کو بھی اللہ کے دربار میں بہت جھوٹے پڑیں گے. ہم اپنی آخرت بنانے کے لیے کام کر رہے ہیں اور آپ کو ہم ساتھ لے رہے ہیں. کوئی لمبی لڑائی بھی نہیں، چھوٹی سی لڑائی نہیں. آج آپ دیکھو سنی جماعت کے ہمارے پورے ضلع کے ذمہ دار مرحوم سید نیاز علی بھیا کے فرزند سید ایاز علی یہاں موجود ہیں. جماعت اسلامی کے ذمہ دار ہمارے ساتھ قافلے میں چل رہے ہیں. سمجھ گیا؟ تبلیغی جماعت کے ذمہ دار، جمعیت علماء کے ذمہ دار، تنظیم علماء کے ذمہ دار، باغبان برادری کے ذمہ دار، سب. اچھا ایک بات سمجھو، ابھی ہم سعودہ میں تھے، سارے سنی بھائیوں نے زبردست استقبال کیا. قرآن کہتا ہے کہ کسی چیز کو تم اپنے لیے شر سمجھتے ہو لیکن اللہ اس میں بھی خیر ڈال دیتا ہے نا. اب تم پہلے کبھی ایک پوچھنے کی جلدی نہیں. شکریہ ادا کرو پیارے پیارے لاڈلے وزیر اعظم کا کہ وہ اگر بدماشی نہ کرتے تو تم بھی ایک. تو ہر چیز میں اچھا سوچو. کیا سوچو؟ اچھا سوچو اور اچھے سے لڑو. کیسے لڑو؟ یہ پتھروں کی لڑائی نہیں ہے، یہ لاٹھے کی لڑائی نہیں ہے، یہ حضور کے بتائے ہوئے طریقے سے پرامن طریقے سے ایک لڑائی ہے، ایک جہاد ہے. آپ کا 2 گھنٹے کے لیے وہاں پر بھی آنا، حشر کے میدان میں اس پر اللہ کیا دے گا ہمارے پاس بھی الفاظ نہیں ہے. بس یہ دعوت دینے آئے، کوئی آپ کو قانون سمجھانے نہیں آئے، اتنی ہی دعوت دینے یہاں پر آپ کے یہاں آئے. میں ایاز علی بھیا سے بھی کہوں گا کہ مختصر صرف دعوت دے دیں. میں ایاز علی بھائی سے